نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم باتیں کریں گے سر سید احمد خان پہ۔ چونکہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام بھی شروع کیا ہوا ہے نا، جو تھوڑا بہت ہماری استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو سر سید اس حساب سے بھی ریلیونٹ بنتے ہیں، اور پلس چونکہ 17 اکتوبر 1817 ایزی ٹو ریممبر، ہم نے کچھ چیزیں امتحان کے لیے بھی یاد کرنی ہوتی ہے نا۔ اکتوبر 1817 سر سید کا تاریخ پیدائش ہے۔ ہمارے لیے ان کی لائف میں لیسنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ ہمیں اپنے بڑوں کی اس طرح سے سیرت بک کی شکل میں، لمبی سٹوری کی شکل میں پڑھائی نہیں جاتی، سو ان ٹاکس کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمارا ٹیچر کچھ چیزیں اس میں سے لے کے بچوں کو سنائے، اور بچوں کو پھر اس میں سے لیسن ڈرا کروائے کہ واٹ کائنڈ آف پرسن ہی واز۔ سر سید سید فیملی سے ہیں، دا نیم واز سید احمد، ٹھیک ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ تو محمد ان کے بھائی کا نام تھا، محمد احمد اس طرح نام رکھا۔ سید فیملی ہے تو پیور سید ہیں، حسینی سید ہیں، اور ان کا کوئی 36 سم پیڑھی سے امام تھے، یعنی سید فیملی میں تقی ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، بن موسیٰ رضا، تو یہ اپنے نام کے ساتھ تقوی لکھتے تھے، ٹھیک ہے، احمد تقوی کو کہ سید احمد تقوی۔ تو جو ہم ان کا نام جانتے ہیں ہماری کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے سر سید احمد خان، تو نام کا پتہ ہونا چاہیے۔ سر کا خطاب تو انگریز دیتے تھے اپنی کسی کی علمی ادبی خوبیاں، علامہ اقبال کو بھی جیسے دیا تھا، تو سر تو وہ ہے۔ خان ان کی فیملی کا کوئی نیم نہیں ہے، ٹھیک، یہ اپنے فیملی کے نیم کے ساتھ خان نہیں لکھا کرتے، تو خان بھی ان کا ایک خطاب ہے، خان بہادر۔ تو وہ جو بڑے لوگ ہوتے تھے اور پڑھ لکھ جاتے تھے تو ان کو انگریز آنر کے طور پہ ایک خطاب دیتے تھے، خان بہادر، تو خان بہادر بھی ان کا خطاب ہے، تو سر سید احمد خان۔ اچھا، سر سید چونکہ پڑھی لکھی فیملی سے تھے، یہ لوگ ہمایوں کے ساتھ آئے ہیں، تھے عربوں کے قبیلہ تھا، تو ان کے اپنے فیملی کی جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فیملی جب عباسیوں اور امویوں کی چپکلشیں ہو رہی تھی تو اس وقت سے وہاں سے نکل گئی تھی، پھر کہیں اور سینٹرل ایشیا میں آ گئے، پھر اس طرح سے جب مغل ادھر آئے، ہمایوں آئے، تو ہمایوں کے دور میں یہ فیملی ادھر آ چکی تھی، اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے اس زمانے سے، تو مسلمان بادشاہوں کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اچھے عہدے رہے ہیں، تو اس حساب سے جو اچھے عہدے رہے ہیں تو پھر ایک قسم کا، ویسے خاندانی تو تھے ہی، تو اچھا رہن سہن اور نوابوں کی طرح رہتے تھے، گویا کہ دوسرے لفظ میں لائبریری ان کی اس وقت بھی بہت بڑی تھی، ذاتی لائبریری۔ تو اب جو بات ہم نے اصل میں اپنے پیرنٹنگ، ایجوکیشن اور ادروائز ایز اے لیڈرشپ، ایز اے ریفارمر، یہ 3 لیسن ہم نے دیکھنے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف ریفارمر ہی واز، واٹ کائنڈ آف ایجوکیشنسٹ، واٹ کائنڈ آف فیملی اینڈ پیرنٹنگ۔ کتابیں میں ایک آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ان کے بارے میں پڑھنی ہے تو حیات جاوید پڑھیں، جو حالی نے لکھی ہے۔ حالی چونکہ ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں، پھر حالی نے 6-7 سال لگا کے یہ کتاب لکھی ہے، رائٹ، تو اٹس اے گڈ ریڈنگ، ادروائز حالی بڑے اچھے لکھاری بھی ہیں۔ اور دوسری بات، چونکہ بڑے آدمی ہیں تو جو بڑا کام کرے گا اور معاشرے کے اس زمانے کے کنونشنل تھاٹس کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کے مخالفین بھی اتنے ہوں گے۔ سخت مخالفت میں کام کیا ہے، سخت مخالفت میں کام کی ہے، فرام آل سائڈس، اپنوں سے بھی انگریزوں سے بھی، تو اور یہ کوئی کام تھوڑا بہت 1-2 سال 5-10 سال نہیں کیا، 40 سال گرلنگ مخالفت میں کام کیا ہے۔ 40 years از ناٹ اے اسمال ٹائم، آئی مین، تو وہ بھی ایک بات دیکھنے والی ہے۔ یہ گرٹ اور یہ حوصلہ اور یہ وہ جو حمیت ہے، یہ انہیں ملی اپنی ماں سے ہے۔ ان کی ماں جو تھی نا، دیز آر آر پیرنٹنگ لیسنز، بہت بڑی بندی تھیں۔ ان کے نانا، شاید ان کا نام دبیر الدولہ تھا، یا انہوں نے جب ویلے تھے، آئی مین ان کی فیملی آخری مغل بادشاہ تک بھی ایسوسیٹڈ تھی، پھر وہ 1857 حکومتیں 1817 میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ 1857 میں غدر، وہ مطلب غدر کہہ رہا ہوں، وہ
جنگ آزادی کے لیے وہ کوشش جو آخری لاسٹ فائنل ہو گئی تھی، ورنہ مسلمان پچھلے 150 سال سے تو گر ہی چکے تھے اور گر ہی رہے تھے لگاتار آفٹر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تھا کہ رنجیت سنگھ کی فوج میں چونکہ فرینچ بھی تھے، جرمن بھی تھے، وہ ہر اچھا بندہ اور مسلمان بھی تھے کو رنجیت سنگھ واز اے بگ ایڈمنسٹریٹر. پنجاب میں ایسے ایڈمنسٹریٹر بہت کم. آپ سوچیں نا، پنجاب تقریباً 100 سال کالونائز بعد میں ہوا ہے، اباؤٹ 98 ایئرس. باقی سارے ہو گئے تھے کالونائز، لیکن یہاں پہ اتنا اسٹرانگ ہولڈ تھا اور اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن تھی رنجیت سنگھ. تو رنجیت سنگھ ٹاپ کے بندے ہائر کرتا تھا، ایچ آر میں بہت ہی بڑا بندہ تھا. تو اس فیملی کے پاس نوئنگ دیئر کیپیبلٹیز ہی سینٹ رتھ، جس طرح ہوتا ہے نا وہ 6 گھوڑے اور ایک، آپ سمجھیے کہ ایک اسٹیٹ کار بھیجی، جب آج کے دور میں ہوتا ہے نا، آپ نے جب ہوتا ہے جی فلاں فیملی کے بندے کو گورنر بنا رہے ہیں تو حکومت کی گاڑیاں جاتی ہیں نا ان کو وہاں سے لے کے آنے کے لیے. تو انہوں نے حکومت کے وہ رتھ بھیجی اور وہ رتھ ان کے گھر کے باہر 1 ہفتہ یا 10 دن کتابوں میں ہے کہ کھڑی رہی، تاکہ فیملی ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ آئیں. لاہور میں رنجیت سنگھ لاہور کا تخت لاہور میں تھے نا، تو یہ شاید دلی میں تھے. تو پھر ان کی والدہ سے ان کے نانا نے پوچھا کہ بتائیں کیا کریں. تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوٹ نہیں کرتا، ہم نے مسلمانوں کا نمک کھایا ہوا ہے اور فلانا، اور اب ہم ان کی کریں خدمت، آپ معذرت کر لیں. تو بہت سیانی تھیں، الٹیمیٹلی ان کی رائے پریویل کرتی تھی گھر کے اس قسم کے اہم معاملات میں بھی. پھر آپ یہاں سے سوچیں کہ کس ٹائپ کا وہ والدہ کی تربیت کیا. میں 2-3 گلمپسز کے بچپن میں وبائیں پھیل جاتی تھیں جس طرح مثلا آج کل بھی ہوتی ہیں، تو بچے مر رہے تھے. تو یہ دونوں بیٹے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو اسی ایج کے بچے فوت ہو رہے تھے. تو لوگوں نے، بس اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آزمائشیں لیتا ہے کہ لوگ بچے مر جاتے تھے، یا جو بچہ وہ ایک کوئی وہاں پہ دیوی تھی ہندو کا، کوئی کالکا دیوی فرض کریں، میں اپنی طرف سے نام کر رہا ہوں، تو جو ان کے پاس جاتی تھی ان میں سے کچھ بچ بھی جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہندو دیوی کے آپ بھی ادھر چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور آ جائیں. کہتے نہیں، بچے مر جائیں، مانگنا اللہ سے. یہ کنوکشن ہے نا، سخت کنوکشن ہے کہ مطلب ہے، اور یہ کنوکشن پھر جو ماؤں میں ہوتی ہے پھر آگے بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ان خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے، مجھ میں جو یہ جو مذہب کی حمیت ہے نا، یہ والدہ کی طرف سے آئی ہے. والد ان کے جو تھے وہ مطلب کوئی اس طرح سے تربیت میں زیادہ جو رول تھا نا وہ والدہ کا تھا. اسی طرح میں ایک واقعہ جو میں نے اس حیات جاوید میں اور ایک آدھی اور جگہ پہ بھی، وہ یہ ہے کہ 12 سال کے تھے، گھر میں نوکر چاکر ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک نوکر چاکر سے اونچ نیچ ہو گئی اور انہوں نے نوکر کو کوئی ایک قسم کا برا بھلا کا، یا ایسے جیسے بچہ ہوتا ہے تھپڑ لگا دیا. والدہ نے گھر سے نکال دیا. 3 دن اپنی خالہ کے پاس چھپے رہے، ٹھیک ہے، کہ اب مجھے گھر میں واپس جانے کی اجازت دیں. پھر آئے، لیکن والدہ نے کہا نہیں، باہر کھڑے ہو کے اوپنلی معافی مانگو گے تو ٹھیک ہے. انسان انسان ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آپ نواب ہیں یا جو بھی ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس طرح ہماری والدہ نے تربیت ان کی تھی. اور گھر میں ایون نوکروں کا ٹریڈیشنز ایسی زبردست ہوتی تھیں. جب بچے نے بسم اللہ سیکھ لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری، تو اس پہ ایک تقریب ہوتی تھی کہ یہ بسم اللہ کی دعوت ہو رہی ہے، کہ بچے نے بسم اللہ ساری سنا لیتا ہے. تو بچہ سناتا تھا. پھر سر سید کی بھی تقریر ہوئی تھی. پھر بچہ جب پہلی وہ کوئی آیت سناتا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ معلم یعلم تک اس کی پھر تقریب ہوتی تھی. اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اب گھر کا ماحول ذرا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ان کی ایک نوکرانی تھی، فوت ہو گئی. اب وہ نوکرانی سر سید احمد سے، بچے اس سے بہت زیادہ مانوس ہوتی ہے نا کہ نوکرانی انہوں کے کام کر رہے ہوتے بچوں کا. تو وہ کہتی تھی میں، میرے جو زیور شیور ہیں نا، جو کچھ بھی ہیں، وہ میں نے یہ اس سید کو ہی دینے ہیں، احمد خان کو. فوت ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میری اماں پھر مجھے کہتی تھیں، اب بچہ ہے، اسے موت کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بندہ کدھر پتہ نہیں چلا جاتا ہے. وہ کہتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گئی ہیں اور بہت خوش ہیں وہاں پہ. تو میں کہتا یہی کنسیو کرتا تھا کہ واقعی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ.
تو وہ مجھے اس طرح کے کانسیپٹ دیتی تھیں. پھر اب سوچیں ایک نوکرانی ہیں لیکن وہ کہہ رہی تھیں ہر جمعرات کو ہم پھر سارے بیٹھ جاتے تھے اور چونکہ گھر کے بندے کے طور پہ ہم ان کا فاتحہ کرتے تھے اور کئی جمعراتیں اباؤٹ اے ایئر اور سم تھنگ ہم اس کی یاد میں پھر بیٹھتے تھے پھر فاتحہ کرتے تھے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہم تو بالکل بھول ہی جاتے ہیں نا. تو اچھا آئیڈیاز ہے نا ہمارے لیے کہ ہم بھی ایک جمعرات کو یا جمعے کو اگر کسی چھوٹی سی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ماں باپ نانا دادی ساس سسر کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں دوست, اب تو ہمارے تو دوست بھی جا رہے ہیں تو کرنا چاہیے. تو کانشیسلی بندے کو ٹائم ملتا ہے. ویسے تو ہر نماز ہی ربنا اغفر لی ولوالدی ہر نماز ہی والدین کے لیے اس کا سبب بنتی ہے, لیکن کانشیسلی ویسے میں اس سے لیسن امبائب کر رہا ہوں. مطلب دوسرا تو کہتے پھر مجھے یہ دوسرا آہستہ آہستہ وجہ سے ہوتا ہے. پھر ان کے زیور تھے اس نوکرانی کے, تو وہ کہتی تھی کہ میں نے سید کو یہ دینے ہیں, مجھے پسند ہے کہ یہ سید لے جائے. تو وہ اماں کا تو عادت تھی دوسرا چیزوں کو صدقہ دینا, تو اس نے صدقہ دینا تھا تاکہ اس کا ثواب بھی پھر اسی کو ہو. تو مجھے کہتی ہیں کہ وہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو نہ بھجوا دیں تاکہ وہ دوسرا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور ان کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ بھی بڑی خوش ہوں گی. تو ویسے انہوں نے آپ کا کہا تو کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہے. تو مجھے اس طرح انہوں نے اس سارے پروسیس سے گزارا, اس کانسیپٹ سے. تو اس طرح لانگ ٹرم تو اپنی آمدنی کا 100 میں سے جب بھی 100 روپے اکٹھے ہوتے ہیں نا مطلب 5% سائڈ پہ رکھ لیتی تھی. اور کسی کو پتہ ہوتا تھا کبھی نہیں پتہ ہوتا تھا. زیادہ تر وہ چیزیں غریبوں کی مدد, بچیوں کے نکاح, تعلیم اور ان چیزوں پہ ہر وقت خرچ کر رہی ہوتی تھی. تو وہ 5% انہوں نے ایک قسم کا ذمہ داری بدھ ہوا ہے, تو سائڈ پہ کرنا ہے اور انہوں نے کرنا ہے. تو بچوں کو پھر یہی تو چیزیں ہیں کہ بچے آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھیں. ریئل میں رول ماڈل تھی نا, صحیح معنی میں رول ماڈل تھی. مطلب سر سید کہتے ہیں کہ ہم تمہارا جب سبق سنتی تھیں, اب یہ مجھے یہ آئی واز ٹوٹلی انسپائرنگ. تو بیٹھی ہوتی تھیں تو کہتی ہاں جی آ جائیں سبق سنیں. تو ہم بیٹھ کے دو زانو ہو کے سبق سناتے تھے, اور جب سبق سننے کی باری ہوتی تھی وہ کہہ رہی تھی وہ چھڑی بھی لے آؤ. تو چھڑی بھی ایک لے آتے تھے, اس کے اوپر 2-3 وہ کاٹن کی وہ لگی ہوتی تھیں جیسے وہ چرخے کی نہیں ہوتی پاٹ, سامنے ساتھ رکھ لیتی. کہتی لیکن آج تک مجھے وہ چھڑی نہ انہوں نے اٹھائی ہے نہ ماری ہے, لیکن ہر وقت یہ ان کا رول پکا تھا کہ ہم بیٹھنا ہے جب سبق سنانا ہے وہ چھڑی بہتر. ویری انٹرسٹنگ, مطلب وٹ این انسپائرنگ لیڈی شی وڈ بی. تو یہ سبق ہے کہ آپ نے ڈسپلن پورا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. اور آپ سوچیں پھر تربیت کیسی کی ہے. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو شہر کے سب سے اچھے سوئمر کے پاس سوئمنگ سکھانے کے لیے بھیجا, جاؤ سوئمنگ سیکھو, ٹھیک ہے. پھر شہر کے سب سے اچھے آرچر کے پاس آرچری کے لیے بھیجا کہ جاؤ ٹارگیٹنگ سیکھ کے آؤ. تو آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا, سوئمنگ, ٹارگیٹنگ اور رائڈنگ یہ مسلمانوں کا وطیرہ ہوتا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ ہے سوئمنگ نہیں آتی, بندہ ہے بندوق نہیں چلا سکتا, پستول نہیں چلا سکتا, اس زمانے میں نیزہ نہیں چلا سکتا. یہ کوئی گھر کے ہر بندے کو آنا چاہیے چلانا, سیلف ڈیفینس کے لیے بھی آنی چاہیے, ادروائز بھی آنی چاہیے. تلوار کسی مسلمان کے گھر میں نہ ہو یہ تو کوئی ان نون ان فورسین سی بات تھی. مطلب ان کائنڈ آف کال فار تھا کہ مسلمان ہے اس کے ساتھ. تو اینی وے ہم اب تو ریلیگیٹ ہو کے ہمارے اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے. اس پہ ہم نے علیحدہ سے بات کرنی ہے کہ دا اسٹینڈرڈ دیٹ وی ہیو لاسٹ, وہ بیسک معیار ہی ہمارا نہیں تھا, ہم چیزوں کی ڈیفینیشن بھی چینج کر چکے تھے. اینی وے ہم ٹاپک سے نہ ہٹیں. تو یہ تھی تربیت. اب سر سید پھر انہوں نے عربی مدرسے میں بھی تھوڑا سا پڑھا, پھر دوسرے علوم بھی تھوڑے سے پڑھے, لیکن دونوں تھوڑے تھوڑے ہی پڑھے, مطلب کہ بہت زیادہ اس طرح سے اسپیشلائز انہوں نے اس میں بھی نہیں کیا, اس میں بھی نہیں کیا. تو اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا کہ انہیں دونوں چیزوں کا پتہ تھا, لیکن کسی چیز سے بھی اتنے انسپائرڈ مرعوب جو ہوتا ہے نا کہ نہیں دس از اینڈ آل, میں نے دوسرے کی بات ہی نہیں سننی, وہ نہیں تھی. ہی واز کائنڈ آف فلیکسیبل. پھر گھر میں کھیل کود بھی تھی, اور یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی, یعنی وہ کہتے تھے کہ مجھے ہم ان حویلی میں, ایک تو ان کا فیملی بڑی تھی, 10-15 بچے تو ان کے اپنے ہی تھے, تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. لیکن وہ پھر بھی دوسری حویلیوں میں کرنے جب بھی جاتے تھے تو ہم والدہ کو پوچھ کے جاتے تھے کہ ہم اماں ادھر ان کی حویلی میں جا رہے ہیں, تو وہ اپنے ہمارے ساتھ ایک بندہ بھیج دیتی تھی, بندہ وہاں بیٹھ رہتا تھا, ٹھیک, جب ہم کھیل چکتے تھے واپس آئے تھے. اب سوچیں
had never let them, کہتے میں کبھی کسی غلط کمپنی میں کسی اوباش میں اس میں نہیں بیٹھا. جوانی تھوڑی سی ان کی لیئر میں گزری, تماشوں میں بھی جاتے تھے, فلانا میں بھی جاتے تھے, لیکن اس قسم کی بد اخلاقی, کبھی لکڑ کبھی فلانا, یعنی ٹی ٹوٹل تھے ٹوٹل. تو یہ بات مطلب ہے, یہ فلیکسیبلٹی یعنی کہ دینی چاہیے تاکہ نشو و نما فزیکل بھی ہو, وہ بھی ہو, لیکن when it comes to character and discipline, وہ جو کیریکٹر ہے وہ آپ اندازہ ہوتا ہے کہ what a big character he was. اچھا, تو پڑھ گئے, بڑے ہو گئے, تو جاب شروع کر دی, تو بہت دل, اب جاب سوچ لیں, ان کے والد جو تھے جو بھی جاب کر رہے تھے ہوں گے, جب وہ فوت ہوئے تو ان کو جاب کی جو آفر کی تو انہوں نے وہ بڑی جاب نہیں لی, کہ نہیں I'll start from the lower ones, because میں ابھی اتنا کوالیفائڈ نہیں ہوں, میں ابھی جا کے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ابھی سینیکیور قسم کی ہے کہ جاب لے لے کے جی ٹھیک ہے آئیے مجھے پریویلیج ایک مل رہا ہے میں کیوں نہ لوں. ہم تو ایک بندہ عام یہ کرے گا نا, عام بندے نہیں تھے. ماں نے وہ جو غیرت اور حمیت اور بھری ہوئی تھی نا, وہ یہ تھی کہ نہیں کر کے کھاؤ. آپ سوچیں یہاں تک کہ 1857 کے وہ جو ہوا دلی میں جو کچھ ہوا, ان کا بھی سب کچھ لٹ گیا, ہاں کائنڈ آف آلموسٹ ٹو گراؤنڈ زیرو. تو انگریزوں نے, چونکہ انگریزوں کے ساتھ, انگریز ان کی قدر ان کے علم اور ان کی انٹیگریٹی کی وجہ سے کرتے, کہتے بندے صاف کہتے تھے بندہ واٹ اے کیریکٹر. میں مطلب آؤٹ آف پلیس ابھی ایک چیز سنا رہا ہوں, لیکن ایک بندے انگریز نے لائف آف سر سید پہ ایک گرام, کرنل گرام, آپ نے پڑھنا ہو تو ان کی ہسٹری پڑھنے کے انگریز کیا سوچتا تھا. مخالفین کا پڑھنا ہو تو ڈپٹی نذیر احمد بھی اسی زمانے میں تھے, تو ان کا پڑھ لیں ابن الوقت, ٹھیک, تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی سخت مخالفت ہر فکرے سے جھلکتی ہے. ڈپٹی نذیر احمد بڑے بندے تھے, تو ناول میں ان کا بہت اونچا مقام ہے, اور دس از ون آف ہز ناولز ابن الوقت, جو سارا سر سید پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ کائنڈ آف. تو اسی طرح جو دیوبند والے تھے بڑے لوگ تھے, وہ بھی بہت ہی بڑے لوگ ہیں وہ اپنے کیٹیگری میں. وہ ان کو نیچریا کہتے تھے کہ یہ تو بڑا نیچر سے, ہر چیز کو نیچر سے, اسلام کو نیچر سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی کہ آج کل کے دور میں ریشنلسٹ اور فلانا. تو وہ ان کو کہتے بھی ہیں کہ یہ ماڈرن معتزلہ کی بنیاد سر سید نے ڈالی ہے کائنڈ آف. تو وہ اس اسٹریم میں ان کی خامیاں بھی ہیں, ٹھیک. لیکن ایز اے کیریکٹر دیکھیں, انگریز کیریکٹر کی وجہ, وہ گرام لکھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کوارٹر اے سینچری ان کے ساتھ مطلب کمیونیکیشن میں ہوں, لیکن سر سید کی شخصیت کی انٹیگریٹی اور روب 25 سال لگاتار میرے دل میں بڑھتا ہی گیا ہے. In every interaction I found this is a man bigger than I thought. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے لیے لیسن ہے عام بندوں کے لیے, کہ وہ کوئی جینیس ٹائپ کے بندے نہیں تھے. سارے ان کے اساتذہ ماں باپ کہتے کہ یہ عام سا بچہ ہوگا, فزیکلی بہت ہی اچھے تھے, مطلب ہے تو مطلب ہی واز ناٹ آف دا کائنڈ جیسے آئلر اور گاس کی ہم اسٹوریاں پڑھتے ہیں نا, یا مثال کے طور پہ امام شافعی کی پڑھتے ہیں تو بچپن میں یہ کر لیا نا, ایسی کوئی بات نہیں تھی, رائٹ. صرف محنت, ہمت, حمیت, جرت, لگے رہے ہیں ڈٹ کے فوکس کہ نہیں یار میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کیا مسلمانوں کا حال ہے. تو مسلمانوں کے حال پہ جو ان کے دل میں کڑن تھی نا, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے, اور اپنے مذہب کی حمیت اور محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے تھی, الٹیمیٹ گریٹ مین ان دیٹ کانٹیکسٹ. اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک قصہ میں آپ کو ویسے بھی سناتا ہوں کہ بیٹھے تھے, اور وہ پھر ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کریں گے, پھر ہم ایک مسلمانوں کی محبت کا کریں گے, دین آئی تھنک ٹیلز دا ڈائمینشنز, ادروائز اٹ ٹیکس اے لائف ٹائم ٹو. بہت بڑا بندہ تھا. تو ایک ہماری جو کمزوری ہے وہ یہ ہے نا کہ ہم بڑے بندوں کی کچھ خامیوں کو لے کے صرف وہی دیکھتے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ خامیاں بھی بتائیں, لیکن بڑے بندوں کی جو خوبیاں ہیں وہ اس طرح سے پورٹرے نہیں ہوئی. بٹ ہی واز اے گڈ ایجوکیشن, اسی پڑھنا ہمارے لیے ادروائز لائف میں آپ دیکھیں ان کی مطلب فرام بینگ اے کامن مین, آئی مین عام بچہ جو کہ بہت زیادہ اس طرح سے انٹیلیجنٹ کے آثار جس میں نہیں ہیں, اور ایٹ دا اینڈ اس کی ہسٹری دیکھیں تو پھر اس کے سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں کہ ویژن بھی بہت دور کی ہو,
اور پریکٹیکلی بھی ڈاؤن ٹو ارتھ نٹس اینڈ بولٹس تک جانتا ہو. دو مختلف چیزیں نا. لوگ اس پلین پہ کام کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی. پھر تقریر بھی بہت اچھی کرتا ہو، لکھ کے تقریر نہیں کرتے.